اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت صدیوں سے ہر امت میں مقدم چلی آ رہی ہے۔ ان 4 مہینوں میں یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے ماہ رجب جو الگ تھلگ ہے، باقی تینوں مہینے اکٹھے ہیں۔ ان تینوں مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذی-القعدہ، دوسرا مہینہ ہے ذو الحجہ اور تیسرا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام۔ یوں یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلواتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ محرم الحرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جس نے ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کو عزت و تکریم سے نوازے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو۔ جس نے ماہ محرم کی تعظیم کی، اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دے گا۔ اب اول سوال یہ ہے کہ ماہ محرم کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ ماہ محرم کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ہم معصیت سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ جو گناہ غیر محرم میں ہم کرتے رہے، محرم میں ان گناہوں سے توبہ کرنے، ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ ماہ محرم کی تعظیم ہے یا حرمت والے مہینے کی یہ تعظیم ہے۔ ان مبارک ایام کو یعنی ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ کو اللہ رب العزت نے یوم عاشوراء سے فضیلت بخشی ہے۔ ہم نے اس عشرے کو فرض عبادات کے بعد نفلی اعمال کے ذریعے قیمتی بنانا ہے تاکہ اس عشرے کے زیادہ سے زیادہ فیض و برکات سے ہم نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ جب ہم نفلی عبادات کو یا نفلی اعمال کو اپنے مقاصد ذہن میں رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان مبارک راتوں میں یا ان مبارک دنوں میں جو بھی دعا کرو گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دنیا بھر میں آپ میں جو لوگ سن رہے ہیں، جن کے دنیا کے مقاصد ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں، یا بیٹے پڑ گئے ہیں لیکن کوئی روزگار نہیں ہے، یا آپ مال تنگ دستی کا خود شکار ہیں، قرض میں جکڑے ہیں، حالات میں پکڑے ہیں، یا جادو نے آپ کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، یا پہلے آپ وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو گئے ہیں، یا کسی بھی چینل سے آنے والی نیگیٹو انرجی نے آپ کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، آپ کے چاروں پولز کو بلاک کر دیا ہے۔ اللہ اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کو قیمتی بنا لو اعمال کے ذریعے، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ محض اجر و ثواب چاہتے ہو، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، روحانیت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہو، تو فرض اعمال کے بعد یا فرض عبادات کے بعد وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں، ان اعمال کو کرو۔ اللہ رب العزت روحانیت بھی عطا فرمائے گا، اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں اور اگلے مہینے یعنی محرم الحرام میں اور ماہ صفر میں عملیات والوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب حضرات نے سنا کہ میں نے روحانی علاج معالجے کی بات کی ہے، میں نے دنیا کی بات کی ہے یا آخرت کی بات کی ہے، یعنی روحانیت کی بات کی ہے۔ عاملین حضرات کے لیے یہ جو 60 دن ہے کم و بیش، ماہ محرم اور ماہ صفر، کوئی عمل وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اگر وہ پر تول رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ ہم نئے سال میں یعنی ماہ محرم میں کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے یا ماہ صفر میں دوسرے مہینے میں ہم کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے، تو ہرگز ان 2 ماہ کے اندر کسی بھی عمل کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ جو بھی عمل ایسا ہے جس کی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، ان 2 مہینوں کے اندر آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ ان 2 مہینوں میں جو عمومی اعمال ہیں،
دنیا بنانے کے لیے یا دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے یا روحانی علاج معالجہ کے لیے، وہ تو آپ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وہ اعمال بھی کر سکتے ہیں جو روحانیت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، فیض و برکات والی گھڑیاں ہیں۔ آپ قرب کے لیے، معرفت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، قبر حشر کے لیے آپ اعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ گھڑیاں فیض و برکات والی ہیں، وہیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا نزول بھی بہت زیادہ معمول سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم ریاضت کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں یا کسی عمل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو اس عمل کی وجہ سے آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، غم بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ اگر مہینہ ہوگا ماہ محرم یا مہینہ ہوگا ماہ سفر، تو اتنی بلائیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اتنی مصیبتوں میں آپ پھنس جائیں گے کہ آپ کا عمل ٹوٹ بھی سکتا ہے یا آپ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل علم یا صاحب عمل حضرات ماہ محرم میں یا ماہ سفر میں عمل کی زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی آپ حضرات کو منع کیا ہے کہ ان 2 مہینوں میں آپ نے کسی بھی عمل کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں کرنا۔ معمول کے مطابق جو اعمال میں بتاتا جاؤں گا ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں، اگر تو علاج معالجہ کر رہے ہو اس کے ساتھ وہ آپ اعمال کر سکتے ہو، اور یا پھر اجر و ثواب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، قبر حشر کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کر سکتے ہیں۔ عامل بننے کے لیے آپ کوئی عمل ان 2 ماہ میں نہیں کر سکتے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں جو فرض عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، غیر محرم ہو، غیر رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ عبادات تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں فرض عبادات کے بعد وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں یا اپنی امت کو تلقین کی ہیں، یعنی نفلی اعمال، ہم نے وہ کون کون سے کرنے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ماہ محرم الحرام کے نفلی روزے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ ذو الحجہ کی آخری تاریخ کا روزہ رکھا، پھر ادھر سے محرم الحرام کی یکم کا روزہ رکھا، یعنی جس دن آپ نے چاند دیکھا اگلے دن روزہ محرم کا رکھ لیا، ذو الحجہ کا آخری روزہ، سال کا آخری روزہ اور سال کا پہلا روزہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اللہ والو یہ پہلا عمل ہے جو ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو ماہ ذو الحجہ کا آخری روزہ اور یکم محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، پھر آخری محرم الحرام کا روزہ رکھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلا روزہ، درمیان میں پھر ایک روزہ، پھر آخری روزہ، یکم محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ اور آخری محرم الحرام کا روزہ، چاہے چاند 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھے، ایک اول، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 30 حجرے ہوں گے اور درجہ بدرجہ ہوں گے، یعنی ہر حجرہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، یعنی زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ ہیرے جوہرات سے مزین ہوگا۔ اس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، حور و غلمان خدمت پر مامور ہوں گے، کن کے لیے؟ جو ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھیں گے، یکم محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا اور آخری محرم الحرام کا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
10 محرم الحرام تک مسلسل روزے رکھے، یعنی پہلا پورا عشرہ یکم سے لے کر 10 تک روزوں میں گزارا، اللہ اس کو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور عبادت بھی اس عابد کی جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا وجود جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، وہ محرم الحرام میں روزوں کی کثرت کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی شب جمعہ کو عبادت کی، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اللہ بولو، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے ذریعے، مگر اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ کیوں؟ یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اب وظائف کا چورن بگے گا، یکم کا یہ وظیفہ، 2 کا یہ وظیفہ، 3 کا یہ وظیفہ، 4 کا یہ وظیفہ۔ جب میں نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال بتائے، تب بھی میں یہ بات بار بار دہراتا رہا کہ ہم نے متفرق وظائف نہیں کرنے، ہم نے متفرق مستحب اعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ جب آپ اعمال کرو گے 1 دن کے، 2 دن کے، پھر ان کو چھوڑ دو گے، ان کا اثر بد آ کرے گا، ان کی رجت پڑ کرے گی۔ مگر وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کیے ہیں، جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اس کے 2 نفع ہوں گے، ایک تو سنت کا نور داخل ہوگا، اور دوسرا ہم ہر طرح کی رجت سے اور ہر طرح کے اثر بد سے بھی محفوظ ہوں گے، اور تیسرا سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا کیے ہیں، یا جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نے وظائف نہیں کرنے، ہم نے رسالے سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے کتابوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے یوٹیوب پہ بکنے والے چورن سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے متاثر ہونا ہے تو حضور کی تعلیمات سے متاثر ہونا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جو نفلی اعمال اپنی امت کو عطا کیے ہیں، وہ ہیں روزے، وہ ہیں روزے، وہ ہیں نوافل، وہ ہیں تسبیحہ۔ آج کیونکہ جو میں کلام کر رہا ہوں وہ روزوں کی فضیلت پہ ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ جس نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے روزے رکھے، یعنی یکم سے لے کر 10 تک، اس کو اللہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک، یعنی 9 روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کو 4 مربع میل کا محل عطا فرمائے گا، جس کے 40,000 دروازے ہوں گے۔ 9 روزوں کا اجر و ثواب اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے آگے کسی اور بات کی یا اور تعلیم کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، یا کسی اور ترغیب کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے پہلے عشرے کے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کو وہ ہے جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھی جائے، یعنی وہ نوافل جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھے جائیں، وہ نوافل اللہ کو فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یوں ہم نے محرم الحرام میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز ذکر و فکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ان 3 طرح کے اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ روزے۔ اگر اللہ نے سکت دی ہے، ہمت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں پہلے عشرے کے سارے روزے رکھوں گا، یعنی یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، سکت نہیں ہے، یا کوئی مصروفیت ہے،
تو آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ نیت کر لیں کہ میں ماہ ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ العزیز یکم محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 1 سال کے اللہ روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یا یہ ارادہ کر لے، اور اگر یہ نہیں کرنا تو یہ ارادہ کر لیں کہ میں یکم محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، پھر درمیان میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، اور پھر آخر پہ میں آخری محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو یوں یہ 3 پیکج آپ کے پاس ہیں، اور چوتھا پیکج آپ خود بنا سکتے ہیں کہ پہلے عشرے کے بھی روزے رکھیں اور بعد میں جو 20 دن رہ جاتے ہیں، 2 عشرے رہ جاتے ہیں، جب جب آسانی ہو آپ نے روزوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو میں نے آج آپ تک پہنچایا ہے کہ ہم نے 3 اعمال جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیے، ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ اب ان روزوں کے ساتھ ہم نے کون سے اعمال کرنے؟ وہی 5 اعمال کرنے جو میں امت کو پچھلے 2.5 سال سے بتا رہا ہوں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ہے حصار نبوی علیہ السلام اور دوسرا ہے حصار خضر علیہ السلام، یعنی خضری عمل۔ آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، آپ میں سے جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار مجھے سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافعی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافعی۔ یہ دونوں کلپس ہمارے آفیشیل چینلز پر سامنے آ جائیں گے، آپ دونوں بیانات کو سنیں، سمجھیں، پرکھیں کہ کون سا آسان ہے، کون سا میں کر سکتا ہوں۔ جو آپ کو حصار آسان لگے وہ آپ نے منتخب کر لینا ہے، چاہے خضری عمل ہو چاہے حصار نبی علیہ السلام ہو۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، یعنی خضری عمل کا حصار کریں گے، جو خضری عمل کو سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے، اور حصار نبی علیہ السلام کریں گے جو حصار نبی علیہ السلام کو سلیکٹ کریں گے۔ ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد حصار، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو محرم الحرام میں یہ تلقین کروں گا کہ آپ نئے سال کی ابتدا درود اہل بیت سے کریں، درود اہل بیت سے کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو مختلف صیغے درود پاک کے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ بھی دی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اس صیغے کو پڑھا ہے، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ وہ جو صیغہ پڑھ رہے ہیں یا جون سا بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا درود پاک جاری رکھیں گے، وہ جمپ اوور نہیں کریں گے، سوئچ اوور نہیں کریں گے، وہ چھوڑ کے یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں تاثیر چاہیے۔ اگر ہم عملیات کے مسافر ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اگر ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی عامل ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی سالک ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے۔ جب ہم بار بار صیغہ بدلتے ہیں، اجر و ثواب تو ملتا جاتا ہے مگر تاثیر نہیں ملتی۔ یوں دنیا کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، تو جب ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے پھر دوسروں کے مسائل حل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو پہلے صیغہ کوئی پڑھ رہے ہیں وہ اپنا صیغہ جاری رکھیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ محرم الحرام میں آپ درود اہل بیت کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم جب پڑھتے ہیں تو یہ اسی کا اول حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو درود اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ سارا دن درود پاک پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف 100 بار۔ 2 اس کے ساتھ شرائط ہیں، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے اللہ نے جو دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں صدقہ خیرات کریں گے تو کیا ملے گا، اس کے اوپر الگ انشاءاللہ بیانات ہوں گے آنے والے دنوں میں، تو آپ کا ایمان بھی بنے گا، آپ کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو آپ نے ان 5 اعمال کے ساتھ
صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے تاکہ آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، دن ہو یا رات ہو۔ ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ کل پیکیج ہے جو غیر محرم میں بھی، یعنی غیر محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں، اور محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں۔ صرف جو میں نے تاکید کی ہے وہ 2 اعمال کی ہے، ایک روزوں کا اہتمام اور دوسرا درود اہل بیت۔ اگر آپ پریشان ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کا مسئلہ ہے، تو یہی 5 اعمال آپ نے رشتوں کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کر، مقصد ذہن میں رکھ کر 5 اعمال کرنے، ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر، جادو کا مسئلہ ہے، رجت کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، یا قرض میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے، تھانہ کچہری چل رہا ہے، یا کوئی دشمنی چل رہی ہے، یعنی کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، گھر کے مسائل ہیں یا باہر کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو آپ نے ذہن میں رکھ کر یہ 5 اعمال کرنے ہیں، ساتھ آپ نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے آپ نے باب رحمت پر دستک دینی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان اعمال کے ذریعے ہم نے باب رحمت پر دستک دینی ہے۔ مانگنا دعاؤں کے ذریعے ہے، مانگنا دعاؤں کے ذریعے ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، راز و نیاز کرنی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کریں، نفل نمازوں کے بعد دعائیں کریں۔ اسی طرح یہ اعمال جو میں نے بتائے ہیں، درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگیں، صدقہ خیرات کر کے اللہ سے مانگیں، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے مانگیں، استغفار کر کے اللہ سے مانگیں، رزق حلال کما کے اللہ سے مانگیں، آنکھوں کی حفاظت کر کے اللہ سے مانگیں۔ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے ہیں اور یہ جتنے بھی اعمال کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق دیتا ہے، ان تمام اعمال کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے اوپر رب کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ جو لوگ وظائف کی طرف چل پڑتے ہیں وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دروازے پہ یعنی باب رحمت پہ وظیفے پڑھ پڑھ کے دستک دیے جا رہے ہیں، دستک دیے جا رہے ہیں، ادھر رب فرما رہا ہے مانگ بندے، کیا مانگتے ہیں؟ مانگ نہیں رہے، بس وظیفے پڑھے جا رہے، وظیفے پڑھے جا رہے، مانگ نہیں رہے۔ تو میں نے کیا بات آپ کو سمجھائی ہے، یہ آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اوراد و وظائف یا یہ اعمال ایک دستک دینے کا انداز ہے، باب رحمت پہ دستک دینے کا انداز ہے۔ اب آپ نے اعمال کیے اللہ کی توفیق سے، روزے رکھے، خضری عمل پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، یا دیگر اعمال اللہ نے توفیق دی وہ کیے۔ اب باب رحمت پہ دستک دی جا رہی ہے، اب باب رحمت کھل گیا، بھائی مانگنا بھی تو ہے، تو اب اللہ سے مانگنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے، میرے پاس آنے والے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو اوراد و وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتے، صرف وہ دستک دیے جاتے ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اب دستک دے دی، دروازہ کھل گیا، اب جھولی پھیلاؤ کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، قرض ہے، بیماری ہے، جادو ہے، رجت ہے، کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی ہے، یا آپ کی جائز دنیا کی خواہشات ہے، اسی طرح وہ لوگ جو آخرت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، روحانیت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، سالک بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا قرب اور معرفت چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کے یہ اعمال کر کے پھر محرم الحرام میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اور دنیا والے اللہ سے دنیا مانگ لے۔ تو مانگنا بھی آپ نے ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ہم نے اعمال پہ زور نہیں ڈالنا، اعمال کر کے اللہ سے مانگنے پہ زور ڈالنا ہے۔ کیوں؟ ہم مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یکسو کر رہے ہیں، رب کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، باب رحمت کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب دروازہ کھلتا ہے تو مانگنا ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال کر کے مصلی جب اٹھایا، اب تو کون تو میں کون، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ نہیں دے گا۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔
آپ تو بے نیاز مان رہے ہو. آپ نے بے نیاز ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا, محتاج بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, خواہش مند بن کے, ضرورت مند بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس سے بڑا کوئی بے نیاز نہیں ہے. جو اس کے سامنے بے نیاز بنتا ہے وہ اس کو ٹنگتا نہیں, ٹنگ کے رکھ دیتا. آج آپ میری بات کی تحقیق کرو کہ جو لوگ بھی اوراد و وظائف کرنے والے ہوں گے انہیں مناجات کی توفیق نہیں ملتی, انہیں دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی, اور عمومی طور پہ وہ درود پاک پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے بھی محروم ہو جاتے. اس لیے جو میں نے پیکج دیا ہے اس پیکج کے اندر رہنا ہے, اور پہلا عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیا ہے وہ آپ نے اس پیکج میں شامل کر لینا ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام. اللہ رب العزت ان تمام اعمال کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام اعمال کی جو میں نے بتائے ہیں ان کی ہرگز کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, محض اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو, مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے, جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے اسودہ زندگی دی ہے, نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے, ان کی نسلوں کو ہٹانا نصیب ہو. دنیا بھر سے آپ سمیت وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے, اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں, گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, شہری ہیں یا دیہاتی ہیں, اللہ سب کو صحت والی, سلامتی والی, خیر والی, برکت والی حیاتی عطا فرمائے. اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں, خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں, یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں, یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں, محبین ہیں, مخلصین ہیں, اللہ سب کی جان کی, مال کی, اولاد کی, ایمان کی, عزت کی حفاظت فرمائے. کیوں؟ یہ فطری بات ہے کہ جس کا کھائیں گے اسی کا آپ بولیں گے. جب اعمال اپنے پیروں کے بتائے ہوئے کرو گے تو آپ کی زبان پہ ذکر بھی اپنے پیروں کا جاری رہے گا. یہ فلاں بزرگ ہے, یہ فلاں کتاب میں آیا, یہ فلاں رسالے میں آیا, یہ فلاں بندے سے مجھے نفع ہوا. تو جب اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے کرو گے تو سارا دن تذکرہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا. تو جس کا ذکر جتنا زیادہ ہوتا ہے پھر اس کی محبت بھی دل میں اتنی زیادہ آتی ہے. تو یہ ایک فطری بات ہے, یہ اصول ہے. تو جب ہم اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے کریں گے تو جب ان اعمال کے ذریعے ہماری زندگی بنے گی, ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی, تو دن رات ہم تذکرہ کس کا کریں گے؟ کملی والے کا. تو جب حضور کا ذکر آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پڑھا جائے گا. تو مسنون اعمال کرنے کا نفع سب سے بڑا کیا ہوگا کہ ہمیں جب حضور کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار شان کو, سیرت کو, صورت کو بیان کرنے کی توفیق ملے گی, تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم درود بھی پڑھتے جائیں گے. کار ہم دیگر اعمال رہیں لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے درود پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. تو اللہ والو مسنون اعمال بھی آپ کرو, ٹھیک ہے, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں, اور درود پاک بھی پڑھو جو اللہ کی سنت ہے. تو جب دو پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. آج جس موضوع پہ میں کلام کر رہا ہوں یا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 80 سے 85% لوگ ہمارے اس خطے کے, ساؤتھ ایشیا کے بالخصوص, بالعموم تو ہے ہی, بالخصوص پریشان ہیں. کس وجہ سے؟ مالی تنگ دستی. جو میں اکثر بیانات کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ چاہے خانقاہیں ہیں, درگاہیں ہیں, آستانے ہیں, عاملین کے ڈیرے ہیں یا شف کے اڈے ہیں, جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو 80 سے 85% یا 70 سے 85% لوگ جو ہے وہ ملیں گے وہاں پہ, وہ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہوں گے. اب مالی تنگ دستی کی کئی شکلیں ہیں, کئی شکلیں ہیں. میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ بات ہمارے متعلق ہو رہی ہے, ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ عمل تو میری ضرورت نہیں ہے آج کا جو بتایا جا رہا ہے. ایک بندہ سیدھا آ کر کہتا ہے کہ حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے.
آپ آگے کوئی آ گیا, اس نے کہا جی حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ بھائی وہ کیا آیا, مالی تنگ دستی ہے. ایک بندہ آیا, اس نے سیدھا آ کر کہا کہ حضرت صاحب میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو کیا ہو گیا, مالی تنگ دستی. ایک بندہ آیا, اس نے سیدھا آ کر کہا حضرت صاحب میں ڈگری کر لی ہے, میرے پاس نوکری نہیں ہے, تو کیا ہو گیا, مالی تنگ دستی. یہ جو طبقہ ہے 40, 50, 60%, یہ سیدھا سیدھا نظر آتا ہے. جو آگے والا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن اس کی وجہ مالی تنگ دستی ہے. جب اس طبقے کو بھی اس میں جمع کرو گے تو آپ سمجھو گے یہ 80-85% طبقہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے جو مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے, یا ان کے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ مالی تنگ دستی ہے. اب یہ 40, 50, 60% تو آپ کو سمجھ آ گیا نا. اگلا میں سمجھا دیتا ہوں. گھر میں میاں بیوی لڑ پڑے, میاں بیوی لڑ پڑے. جب آپ نے اس کو کوریدا, کیوں لڑے, اس نے کہا یہ خرچہ نہیں دیتا. کیا کیا آپ نے, کوریدا, تو اندر سے کیا بات نکلی, یہ خرچہ نہیں دیتا. جب آپ نے اس کے میاں سے پوچھا ہاں بھائی خرچہ کیوں نہیں دیتے, اس نے کہا جی کوئی روزگار نہیں ہے. تو لڑائیوں کی وجہ کیا بنی, مالی تنگ دستی. بظاہر آپ کے پاس جو مقدمہ آیا ہے, یا بظاہر آپ کے پاس جو کیس آیا ہے, یا بظاہر آپ کے پاس جو مسئلہ آیا ہے, وہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے کا. اس کے پیچھے کیا نکل رہا ہے, مالی تنگ دستی. سمجھ آگے کیا نکل رہا ہے, مالی تنگ دستی. اچھا, بچے نافرمان ہیں, بچے سکول نہیں جاتے. اب آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے بچوں کو اس سکول میں ڈالا ہوا ہے, اس سکول میں تو پڑھائی نہیں ہے, یہ بچے کیا پڑھیں گے, کیا تربیت ان کی وہ وہاں ہوگی, تو آپ فلاں سکول میں ان کو ڈالیں, اچھے سکول کے اندر ڈالیں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری حیثیت سے باہر ہے, تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا, مالی تنگ دستی کا. اس طرح مریض آیا یا مسئلہ آپ کے پاس آیا بیماری کا, تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ جی اس کا آپ علاج کرو جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس. آپ یہاں پیروں کے پاس جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہو, کیوں ادھر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو. تو انہوں نے آگے سے کہا جی ہم نے ڈاکٹر سے علاج جتنا کروا سکتے تھے کروایا ہے, اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا, مالی تنگ دستی. تو اس طرح اللہ 80-85% طبقہ جو ہے جو رونق لگاتا ہے آستانوں پہ, خانقاہوں پہ, درگاہوں پہ, درباروں پہ, یا عاملین کے اڈوں پہ, وہ ہوتا ہے مالی تنگ دستی کا شکار. اللہ والو, مالی تنگ دستی کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو سکتا ہے اگر امت کو کسی طرح یہ بات سمجھ آ جائے اور امت حضور علیہ السلام کے طریقے پہ آ جائے. تو یہ جو خانقاہوں کے اندر آپ کو, یا یہ شف سرکار کے پاس آپ کو 80-85% مجمع نظر آتا ہے, جب یہ گھر بیٹھے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ ہمارے پاس آئیں گے, یہ کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے. باقی رہ جائے گا 10-15% طبقہ, تو اس کو سنبھالنا بھی آسان ہے, جوتا پھیرنا بھی اس کو آسان ہے. تو جب 80-85% نے رش ڈالا ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی بات سمجھا سکتا ہے, نہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے. اس لیے امت پھر کیا کر دی ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے, سارے بیوقوف ہیں, اسی بھی چلیے. وہاں اتنا رش ہوتا ہے, وہاں شفا ہوگی, اسی بھی چلیے. تو اس لیے پھر یہ ڈیرے جو ہے یہ اور آباد ہوتے ہیں, اور آباد ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی اور ہوتی ہے, خرافات اور بدعات جو ہے وہ اور عام ہوتی ہیں, دین سے لوگ اور جو ہے وہ دور ہوتے. اللہ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی بالواسطہ یا بلا واسطہ, جس طرح میں نے ساری باتیں کھول کے بتائیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہیں, لڑائی کے پیچھے کیا ہے, مالی تنگ دستی. گھر میں بیماری ہے, علاج نہیں ہو رہا, تو پیچھے کیا ہے, مالی تنگ دستی. بیٹے کو بھیجنا ہے باہر جا نہیں رہا, ویزے کے پیسے نہیں ہیں, پیچھے وجہ کیا ہے, مالی تنگ دستی. کسی کا قرض دینا ہے, گھر چھپ کر بیٹھے ہوئے, تو پیچھے وجہ کیا ہے, مالی تنگ دستی. تو یوں کسی طرح کے بھی مسائل ہیں, قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, بیماریاں ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, یا سیدھی مالی تنگ دستی ہے کہ روزگار ہی نہیں ہے, کوئی کاروبار سرے سے نہیں ہے. تو اللہ اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت جو ہے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دو. کوئی قید نہیں ہے, صبح پڑھو, رات کو پڑھو, دوپہر کو پڑھو, شام کو پڑھو, جس وقت مرضی چاہو پڑھ سکتے ہو, سوائے جو مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کے. جب آپ چاہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت, اللہ اکبر, یہ نیت ہو گئی اس کی. اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. کم از کم کتنی پڑھنی ہے, 3 بار, 5 بار, 7 بار, 9 بار, 11 بار یا 21 بار.
اب آپ کی یہ پہلی رکعت، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت میں اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں بھی اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار جو آپ کو آسانی ہے سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت جو ہے وہ آپ کی ادا ہو گئی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر کے اب آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 100 بار آپ درود پاک پڑھیں گے جون سا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 100 بار آپ استغفار کریں گے، جون سا بھی کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی، بسم اللہ العظیم، استغفر اللہ، جون سا آپ کرنا چاہتے ہیں، یا محض اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق اعداد کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں جون سا مرضی پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفار کریں جون سا مرضی کریں۔ بس اللہ والو جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو، اب تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب میں نے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے، کیونکہ یہ عرش چینل کے اوپر جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے ہم نے امت کو وہ بتانی ہے۔ یعنی فضائل جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے چلیں گے، میرے آپ کے نہیں چلیں گے، کیوں؟ یہ اعمال مسنون ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ آپ سن لیں، سننے کے بعد فیصلہ آپ کر لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے یا کسی ملنگ کا بتایا ہوا کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے یعنی شہر مدینہ سے، شہر نبی سے باہر تشریف فرما ہے۔ ایک جنازہ گزرا، تو جنازے کے جو لواحقین تھے وہ دوڑے ہوئے ہیں، جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف فرما دیکھا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دے، نماز جنازہ تو پڑھا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور اپنے حکم دیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا کہ بھائی اس کے ذمے کوئی واجب الادا رقم ہے، تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ 4 درم اس کے ذمہ قرضہ ہے۔ صحابہ نے آ کے یہ معلومات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کر دی کہ یا رسول اللہ جو میت ہے اس کے ذمہ 4 درم جو ہے وہ قرض ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، آپ لوگ جا کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، کیوں؟ میں بحیثیت نبی کسی مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میں نے نہیں پڑھانا، آپ پڑھو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، اور جس کے ذمہ 4 درم قرض تھا اس کا قرض اللہ نے ادا کر دی ہے، آپ تیاری کریں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ جو ہے اس کی امامت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھائیں اور اعلان کر دیں اپنے رفقا کے اندر، صحابہ کے اندر کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ تو یا رسول اللہ جب آپ نے تحقیق کروائی، معلوم کروایا کہ اس کے ذمہ کو واجب الادا رقم تو نہیں ہے، تو میرے رب نے مجھے بھیجا، جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جا قرض ادا کر کے آ، تو میں اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر آیا ہوں، اب اس کے ذمے کوئی واجب الادا رقم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل اس میت کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہو گیا ہے، یہ اتنی شان کیسے حاصل ہو گئی ہے کہ جس کا قرض اللہ ادا کر رہا ہے اور جس کی نماز جنازہ اللہ میرے سے پڑھوا رہا ہے اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اللہ بخشش کے اعلان فرما رہا ہے، یہ اتنی بڑی عظمت اور شان اور مقام، یہ کرامت جو وہ کیسے نصیب ہوگی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شخص روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے،
ساری زندگی یہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ کی توصیف اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کو یہ صورت بڑی محبوب ہے۔ جو یہ صورت اللہ والوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس پہ قرضے چڑھتے نہیں ہیں۔ اگر حالات گھیرا دے بھی دے، قرضہ چڑھ بھی جائے تو اللہ قرضے خود اتارتا ہے۔ تو اللہ والوں اگر قرض سے نکلنا چاہتے ہو تو جو عمل میں نے بتایا ہے وہ کرو، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہو جو عمل بتایا ہے یہ بلا کرو، گھر میں کاروبار کے کوئی اسباب نہیں ہیں تب یہ عمل کرو، بچے روزگار بیٹھے ہیں تب یہ عمل کرو، اسباب ہیں، روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، کھانے والے زیادہ ہے کمائی تھوڑی ہے، یعنی 5,000 کمائی ہے خرچے 7,000 ہوتے ہیں، بے برکتی ہے، تو تب یہ عمل آپ کرو۔ اور عمل میں نے کیا بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق اداد میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک تسبیح درود پاک کی جون سا مرضی پڑھو، اور ایک تسبیح استغفار کی آپ جون سا مرضی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص وہ شان والی صورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو کوئی سونے لگا تو اس نے دائیں کروٹ لی، یعنی یوں دائیں کروٹ لے کے سورۃ اخلاص پڑھتا پڑھتا سو گیا، یعنی 100 بار پڑھنی ہے، پڑھتا پڑھتا دائیں کروٹ میں سو گیا۔ کل قیامت کے دن جب وہ پڑھنے والا میدان معاشر میں آئے گا تو رب فرمائے گا تو رات سونے سے پہلے دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، دائیں طرف تو لیٹ کر پڑھتا رہے تے دائیں طرفوں ہی جنت داخل ہو جا۔ تو اللہ والوں یہ مقام آپ کو یہ عمل کرنے پہ ملے گا۔ یہ عمل جو ہے آپ روزانہ کریں، کوئی وقت کا تعین کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیا کریں، فجر سے پہلے کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے فوراً بعد جو آخری 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر ہی نیت کر لیں، اگر الگ سے نفل پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ نیت کر لیں، اگر الگ نہیں پڑھنے، الگ پڑھنے ہیں تہجد میں پڑھیں تو کمال ہی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں۔ تو آپ اس عمل کو مالی تنگ دستی ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہیں، گھر سے بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ بولو اس مسنون عمل کو اپناؤ، بجائے کہ جھوٹے وظائف اور من گڑت فضائل سن کے آپ سحر اور ہیجان میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، ان اعمال کو کرتے ہیں، پھر ان اعمال کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط کا عوام الناس کو علم نہیں ہوتا، جب وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح امت جو ہے وہ رجت کے اندر پھنسی ہے، اب نہ کوئی تعویذ چل رہا ہے، نہ کوئی وظیفہ چل رہا ہے، نہ کوئی تدبیر چل رہی ہے۔ تو ان مصیبتوں سے بچنا ہے، اس تباہی سے بچنا ہے، تو مسنون اعمال کی طرف آ جاؤ۔ تو مسنون اعمال میں سے ایک عمل آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے، اگر آپ حضرات اس عمل کو پکڑ لیں تو اللہ والو ہماری خانقاہ کا 85% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عمل آپ ایمانداری کے ساتھ ہر امتی تک پہنچانا شروع کر دیں تو آپ یوں سمجھو کہ ہم حضور کے 85% امتیوں کے مسئلے حل کر دیں گے، تو باقی تو اللہ والو 15% رہ گیا، ان کو سمجھانا بجھانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں جادو کے لوگ ہوں گے، رجت کے لوگ ہوں گے، اور مسائل کے لوگ جو ہوں گے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑوں کے لوگ ہوں گے، تو ان کو سمجھانا بجھانا آسان ہوتا ہے۔ 85% نے سارا بیڑا غرق جو ہے وہ خانقاہی نظام کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، آستانوں کو جس طرح میں نے کہا آباد کیا ہوا ہے، درباروں کو آباد کیا ہوا ہے، جبکہ یہ مسئلہ وہاں جا کر حل ہونا ہی نہیں، یہ مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو رہا ہے، اور جیسے آمنہ کے لال نے بتایا ہے ویسے ہی حل ہونا ہے، اور وہ میں نے طریقہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے